بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلاۃ کے بعد آج کے اس پرفتن دور میں اور دنیا کے پیچھے دوڑنے کی جو ریس ہے، اس وقت میں آج جو موضوع اختیار کیا گیا ہے، یقیناً یہ موضوع بڑا عجیب اور غریب لگے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہی زندگی اختیار کرنی چاہیے. اس میں ہم سب کوتاہی کے شکار ہیں. میں عام لوگوں سے پہلے خاص لوگوں کی بات اور ذاتی طور پر سب سے پہلے اپنی بات اگر کہوں کہ ہم سب لوگ اس میں مقصر ہیں، کوتاہ ہیں، اور جو زندگی اللہ کے نزدیک پسندیدہ زندگی ہے، جو زندگی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول جو سید و ولد آدم قرار پائے، وہ جو زندگی گزار کر گئے ہیں، ہماری زندگی اور ان کی زندگی اور ان کے صحابہ کرام کی زندگی میں بڑا فرق ہے. ہر بندہ مومن کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنانا چاہیے، اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل آئے ہی اس دنیا کے اندر اس لیے تھے کہ ہم انہیں دیکھیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح بنائیں، ان کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے کوشش کریں کہ ان کے راستے پر چلیں. جس راستے کو انہوں نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے اختیار کیا ہے، ہم اس راستے کو اپنائیں،
آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں، آپ کو فالو کریں، آپ کے پیچھے چلیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے کہ آج ہم اس راستے سے بہت دور ہیں، الا من رحم اللہ۔ عنوان کے ذریعے، اعلان کے ذریعے آج کے درس کا عنوان آپ سب کو پتہ ہوگا کہ دراصل زہد کی زندگی اور اس دنیا سے بے رغبتی کی زندگی، اس کی اہمیت کیا ہے شریعت کے اندر، اس کی فضیلت کتنی ہے، اللہ کے نزدیک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ زندگی کتنی پسندیدہ، کتنی محبوب ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس قرآن کے اندر جگہ جگہ زہد کے سلسلے میں، ورع کے سلسلے میں، دنیا سے بے رغبتی کے سلسلے میں، دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حقارت کے سلسلے میں جو آیتیں بکھری پڑی ہیں، وہ آیتیں ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دل سے اور دماغ سے اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھیں، سمجھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور آخرت کی زندگی کی کتنی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی آپ کو یہی باتیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے نہ کبھی اپنے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور نہ کبھی اپنی امت کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کو پسند فرمایا، بلکہ ہمیشہ دنیا کی زندگی کے سلسلے میں بے نیازی برتنے اور بے رغبتی اختیار کرنے کی ہی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، مشیت ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو چونکہ اس دنیا کے اندر بطور آزمائش پیدا فرمایا ہے، اس لیے جن چیزوں میں بھی ان کی آزمائش ہو سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے وہ سارے سامان ان کے سامنے مہیا فرمائے تاکہ دیکھے اللہ کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون آخرت کی فکر کرنے والا ہے، کون عقل مند ہے، کون اس زائل اور فانی دنیا سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتا ہے، کون آخرت کی فکر کرتا ہے اور کون اس دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اس کی لذتوں میں وہ غرق ہو جاتا ہے، یا اس دنیا کی روشنی اور چکا چوندھ میں وہ حیران و پریشان در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو جگہ جگہ اس مضمون کی آیتیں بے شمار ملیں گی کہ جس میں دنیا کی بے وقعتی بیان کی گئی ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل آخرت کی قیمت کو بیان کیا گیا ہے، آخرت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ دراصل اس دنیا میں بندے کو کتنی ہی نعمت کیوں نہ مل جائے، اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ جس کو جتنا دیتا ہے، جتنا نوازنا چاہتا ہے نوازتا ہے، لیکن کتنا بھی مل جائے تو یہ دنیا کی نعمتیں ایک دن زائل ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں،
آخرت کی زندگی ہی بقا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہی زندگی جاوداں ہے، آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ چنانچہ ہم سب کو اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فکر کرنی چاہیے اور اس زندگی کو صرف بقدر حاجت اس زندگی کو سنوارنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ اس زندگی اور اس کی نعمتوں کو ہمیں اپنے دل کے اندر بسانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ سورہ تبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات بابرکت ہے۔ پہلی آیت کے بعد یہ آیت ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون شخص بہتر عمل کرتا ہے، کس کا عمل زیادہ بہتر ہے، کس کا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور ہر چیز میں اس دنیا کے اندر آزمائش ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے چند آیتیں صرف بطور مثال، ورنہ آیات بے شمار آیتیں ہیں میرے بھائی اور دوستو جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے جو ان آیتوں کو پڑھ کر ان سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے ہمارے نبی یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی ساری امت کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان لوگوں کی طرف نہیں جانی چاہیے جن مختلف لوگوں کو ہم نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، جو اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین اس دنیا کی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ دنیا ہم نے ان کو اتنی زیادہ اس لیے دی ہے تاکہ ان کو آزمائیں۔ تو آپ ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے جن کو ہم نے دنیا کی نعمتوں سے اتنا نواز دیا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آپ کے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، دوسری جگہ اور کئی جگہوں پر، اس سے پہلے درس میں بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کہیں لہو لعب سے اور زیادہ سے زیادہ جو میں نے الفاظ دیکھے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر کہ لعب ولہو وزینہ، لہو لعب وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، 5 صفتیں۔ یہ دنیا لہو ہے، لعب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے اور تکاثر۔ اگر ہم اس کا معنی بیان کرنا چاہیں تو لہو لعب جیسے ہم لوگ استعمال کرتے اپنی اردو زبان میں کھیل تماشا، اور یہاں سبحان اللہ قربان جائیے اللہ رب العالمین کی اس باریک بیان پر دونوں کا معنی ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں تو کھیل سے کر سکتے ہیں، لہو کو بھی کھیل بولتے ہیں اور لعب کو بھی کھیل بولتے ہیں۔ لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جن سے تھوڑا فائدہ بندے کو ملتا ہے،
اور کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو لعب سے جو تعبیر ہے وہ اس کھیل کے سلسلے میں تعبیر ہے جو کھیل اس سے آپ تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کھیل کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے دنیا کے اعمال کو ان دو لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ اسی دو کیٹیگری کے ہیں، یا تو وہ تھوڑے فائدے والے ہیں اور یا تو بغیر کسی فائدے کے ہیں، بلکہ الٹا ہمارے لیے وہ وبال جان بن سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کھیل والی بال، فٹ بال، کرکٹ اور اس طرح کے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، بولتے ہیں اس میں فائدہ ہے، ورزش ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کچھ یعنی ایسے کھیل کھیلتے اس سے بولتے دماغ میں فائدہ ہوتا، دماغ کی ورزش ہوتی ہے۔ یہ سب اپنی تسلی کے لیے لوگ بتاتے ہیں جو جیسے کھیل کو پسند کرتا ہے، لیکن بہرحال کچھ کھیل سے واقعی ورزش ہوتی ہے، بدن کو فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ کھیل بالکل واہیات قسم کے ہوتے ہیں۔ تو تماشا جو ہے، لہو اس کے اندر بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے بعض کام کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے دنیا کے اعمال ان دو کیٹیگریوں سے خالی نہیں، لہو لعب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وزینہ، یہ دنیا جب ہم حاصل کرتے ہیں اور جس کو دنیا مل جاتی ہے تو گویا کہ دنیا کی خوبصورتی اس کو مل گئی۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے مال دے دیا، اولاد دے دیا، ہم نے فیکٹری بنا لی، ہم کسی ملک کے بادشاہ بن بیٹھے، جو کچھ بھی ہے تو ہم نے اپنا محل بنا لیا۔ یہ دنیا کی کیا ہے؟ زینتیں ہیں، یہ روشنیاں ہیں جن میں ہم گم ہو سکتے ہیں اور اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ کتنا مبنی بر حقیقت لفظ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ہم کیا کرتے سبحان اللہ، آج دنیا میں کون بندہ ہے جو اس کلمے اللہ رب العالمین کی اس تعبیر سے دور ہو؟ ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے ماں باپ، یہ بچہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ بچہ ایسا ہے، ہمارا بچہ زیادہ خوبصورت ہے، فلاں کا بچہ خوبصورت نہیں ہے، یہ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا بڑے ہوئے، مدرسے میں گئے، ہمارا بچہ زیادہ برلینٹ ہے، ہمارا بچہ ایسا ہے ویسا ہے، اور پھر آگے بڑھتے جائیے۔ تفاخر بینکم، تمہارے درمیان فخر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہیں سے۔ کسی کے بچے نے پڑھائی اچھی کر لی، ہمارا بچہ تو ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اس کو تو اتنی بڑی جاب مل گئی، 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا پیکج مل گیا۔ سبحان اللہ، یہی تو ہوتا ہے نا۔ ہم اپنی کمپنیوں میں اس کی تنخواہ اتنی ہے، ہماری تنخواہ اتنی ہے، اور جب ہم یہاں یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی ہم کو ملتی ہے تھوڑی سی کشادہ، تو ہم پڑوسی کا گھر ایسا اس نے بنایا ہے اور ہم تو ویسا بنائیں گے۔ اور یعنی کتنی مثال میں دوں، آپ سب لوگ الحمدللہ ہوش و خرد والے ہیں، عقل مند ہیں، مثالیں ڈھونڈ لیجئے اور اللہ رب العالمین کے اس انداز بیان پر رشک کیجئے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کس کے پاس کتنا مال ہے، یہاں بھی ریس ہے، یہاں پہ بھی ریس ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ کتنی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنا بھی دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو آخر میں ایک کلمے کے ذریعے اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا، تاکہ اس دنیا کی حقارت ہماری نظروں میں بیٹھ جائے کہ یہ دنیا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا میں ہم آئے ہیں، ہاں ہمیں جینے کے لیے تھوڑے سے ساز و سامان کی ضرورت یقیناً پڑتی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو خودداری کی زندگی
اور باعزت زندگی گزار سکیں، ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہی کافی ہے ہمارے لیے متاع الحیات الدنیا۔ تو یہ دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی لعب، کھیل اور کود، کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، یقیناً آخرت کا گھر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی شعاری اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ غفلت کے شکار ہو گئے ہو، خواب غفلت میں بدمست ہو گئے ہو۔ اور فرمایا اللہ نے، سورہ کہف ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں، مسنون ہے، فرمایا سورہ کہف میں 7 نمبر کی آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ دنیا پر جو کچھ بھی ہے، آج سبحان اللہ، آج تو ماشاءاللہ کیمرے ایسے آ گئے اور اوپر سے فوٹو کھینچے جانے لگے ہیں۔ پہلے تو انسان اپنی نگاہوں سے اپنے برابر کی چیزوں کو یا تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے، آج اوپر سے ڈرون اس کے ذریعے اور پھر فلائٹ سے بھی، ہیلی کاپٹر سے بھی، آپ دیکھو ان تصویروں کو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بھی کتنا مزین بنایا ہے۔ اس کی زینت کا اندازہ آپ کو لگے گا جب آپ یہ اوپر والی تصویریں دیکھیں گے، کتنی حسین دنیا ہے۔ لیکن کیا ہے یہ دنیا کی زینت ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، مقصد کیا ہے اللہ کا؟ اس دنیا کو مزین بنایا پروردگار نے، کیا چاہتا ہے؟ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون اس دنیا کی زینت اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی، کون اس کے اندر گم ہو جاتا ہے اور کون اس زینت اور زیبائش کے اندر بھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا ہے، اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے اور اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کو اور دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اسی صورت کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے، المال والبنون، ہے کہ نہیں ہے؟ مال اور اولاد کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، 45 نمبر کی آیت ہے۔ فرمایا یہ مال و اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن اس زینت میں ہمیں گم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ الباقیات الصالحات، جو نیک کام، ہمارے نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور وہ خیر املا، امید کے اعتبار سے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے کہا یہ آیتیں میں جو کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ مثال ہے بس، ورنہ آیتیں بے شمار ہیں اس سلسلے میں۔
فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، سورہ قصص 60 نمبر کی آیت۔ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے تو یقیناً دینے والا اللہ ہے۔ لوگ اللہ کے علاوہ سے بھی مانگتے ہیں لیکن ملتا کہاں سے ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملتا۔ یہ تو ہماری بھول ہے کہ ہم فلاں بابا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی آزمائش ہمارے لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد واقعی اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے نواز دیتا ہے جس چیز کے طلب کرنے کے لیے ہم اس جگہ گئے تھے۔ ہماری آزمائش دوبالا ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ واقعی ہم کو یہ دینے والا وہ فلاں بابا یا فلاں قبر والا ہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم کو نہیں ملا تھا، وہاں گئے تو مل گیا۔ لیکن دینے والا ایک ہے، سب کو وہی دیتا ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو بھی وہی دیتا ہے، اور جو اس کا کفر کرتا ہے اس کو بھی وہی دیتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں بابا کے پاس گئے تو ہم کو بیٹا مل گیا، بیٹی مل گئی، جو بھی ہے کاروبار میں برکت ہو گیا۔ ہم ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہیں کیا جب ہندو مندر میں جاتا ہے تو اس کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ کیا جب ایک کرسچن چرچ میں جاتا ہے، ایک پنجابی اپنے گردوارے میں جاتا ہے تو اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو کم از کم ہمارے عقیدے میں یہ بات تو ہے کہ ہندو 360 خداؤں کو اور 3 کروڑ اور کتنے خداؤں کو ماننے والا ہے، اور ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق یہ چند باباؤں کو مان لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان باباؤں کو اللہ نے تھوڑی طاقت دے رکھی ہے، لیکن ان غیر مسلموں کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، یا ماننے کے ساتھ غیر اللہ، بے شمار غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اگر یہ حجت ہمارے لیے بن جائے کہ ہم وہاں گئے تو ہم کو ملا، تو جو مندر میں جا کر مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہمیں دنیا کی حقیقت بتاتی ہیں، اور دنیا کے اندر ہم سے جس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتی ہیں وہ دنیا داری والی زندگی نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی والی، بے نیازی والی زندگی کا تقاضا کرتی ہیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو ہماری فطرت میں ڈال رکھا ہے کہ دیکھنا ہے اللہ کو، ہمارا امتحان لینا ہے کہ جو چیز اس کے دل کو محبوب ہے بندہ اس کو ترجیح دیتا ہے، یا جو چیز اس کے رب کو محبوب ہے بندہ اس کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں پر ہمارا امتحان ہوتا ہے، یہاں پر ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آل عمران کے اندر 14 نمبر کی آیت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ رب العالمین نے آیت فرمایا اور بتا دیا کہ ہم نے انسانوں کے نزدیک کون کون سی چیزیں محبوب بنا دی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ جو چیزیں ہم نے انسان کے نزدیک محبوب بنایا ہے فطرتاً وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، بھلائی ان کو ترجیح دینے میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں
وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کی ہیں، سو بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے حلال طریقے سے، لیکن اس کو دل میں بٹھا کر، ترجیح دے کر، آخرت کی زندگی پر اس کو فوقیت دے کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا زُیّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے حب الشہوات، اپنے خواہشات کو پسند کرنے کو۔ ہر بندہ اپنے خواہش کے مطابق اپنی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کن کن چیزوں کو؟ عورتوں کو، اولاد کو، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو، والخیل المسومہ، بہترین اور عمدہ قسم کے گھوڑوں کو، اور بھی چوپایوں کو اور کھیتیوں کو۔ لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ نے اسی آیت میں، یہ دوسری آیت نہیں ہے، ایک ہی آیت ہے، ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، دنیا میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ اس دنیا کو آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی دادی حوا علیہ السلام، یہ دونوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کی نسل کے لیے بیوی اور بچوں کا تناسل کا سلسلہ اور یہ نظام بنایا۔ تو وہ نظام چل رہا ہے، وہ نظام اسی طرح سے چلے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ضروری تھیں وہ انسان کی فطرت میں ڈال دیا کہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے۔ تو عورتوں کو سے محبت کرنا، پسند کرنا، اولاد کو پسند کرنا، ان سے محبت کرنا، سونے چاندی کے ڈھیر پسند کرنا یا ان کا کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے، واپس جہاں ہم کو جانا ہے وہاں بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ کون سے ٹھکانہ ہے؟ وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، وہی بہترین جگہ ہے، وہی بہترین انجام ہے، وہی بہترین ٹھکانہ ہے، وہی ہماری زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ ورنہ دنیا میں آپ پورا قرآن پڑھتے جائیے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے کسی بھی دنیاوی کامیابی کو کامیابی کا نام ہی نہیں دیا ہے۔ کامیابی کا نام اگر دیا ہے تو دینی زندگی گزار کر آخرت کی کامیابی جس کو مل جائے وہی کامیابی ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر ہم دنیا کی کامیابیوں پر کیوں اتنا اتراتے پھرتے ہیں؟ کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ لیکن اسی کے ساتھ ایک چیز، ایک نقطہ بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو بالکل فراموش کر دیں، تو معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بس اس دنیا کو آخرت کی زندگی پر فوقیت نہیں دینا ہے، ترجیح نہیں دینا ہے، اس دنیا کے اندر گم نہیں ہو جانا ہے، اس دنیا کے اندر کھو نہیں جانا ہے، اس دنیا کے اندر غفلت کا شکار نہیں ہو جانا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ فقر سے، محتاجگی سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ کیوں؟ جب بندہ فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، دنیا کے اندر وہ ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا ہے جس سے اس کی دنیا کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں، تو پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اور ہاتھ پھیلانا کبھی کبھی اس لینے کے ذریعے جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ قیمت بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے، کبھی کبھی دین کی قیمت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی شکل میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جو کہ فائدے کا سودا کبھی نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔
تو آپ اس دنیا میں بھی اتنی محنت کرو کہ جتنے سے آپ اپنی دنیا کی زندگی کی ضرورتیں اللہ کے فضل سے، اس کی عطاؤں سے، لیکن آپ اسباب اختیار کرو کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، مسبب الاسباب پروردگار ہے، لیکن اتنا آپ کے پاس رہے کہ آپ کسی کا محتاج نہ رہیں، آپ کی خودداری آپ کی عزت نفس پر ضرب نہ آئے، آپ کو اپنا دین نہ بیچنا پڑے، ایمان کا سودا نہ کرنا پڑے کبھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم رہبانیت کی زندگی اختیار کریں۔ اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں نے عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا جو کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ رہبانیت کی زندگی اختیار کرو، انہوں نے اختیار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اس کی جیسی پابندی کرنی چاہیے، اگر اختیار ہی کیا تھا تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، ہمیں کیا۔ ہمارے دین کے اندر بھی جو تصوف کا فکرہ ہے، دنیا سے کٹ جانے کا فکرہ ہے، یہ تھنکنگ، یہ آئیڈیالوجی جو ہے، یہ اسلام کے اندر پسندیدہ آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے تصوف کی زندگی نہیں گزاری ہے، آپ لوگوں کے بیچ رہا کرتے تھے، آپ نے شادیاں کی، آپ کے بچے ہوئے، بچوں کی آپ نے شادیاں کی، آپ نے تجارت کی، آپ نے سیاست کی، آپ نے جہاد کیا، آپ نے سب کچھ۔ ایک انسان جو عام طور پر اپنی زندگی میں کرتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، سب کچھ ملے گا آپ کو۔ بچپن میں آپ نے مزدوری بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، شیر پہ آپ نے بزنس بھی کیا، نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے دعوت کا کام کیا، سیاست کی، قیادت کی، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، آپ کی زندگی بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ کس طرح سے گزرتی تھی، آپ کا کیا نمونہ تھا، آپ سیرت پڑھیں گے تو سب کچھ پتہ چلے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے، اور یہاں پر میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ان آیتوں سے بھی اور ان حدیثوں سے، جن حدیثوں کے اندر زہد اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے، غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے۔ اس سے صوفی بننا مطلب نہیں ہے، راہب بننا مطلب نہیں ہے، سادھو جو ہندوؤں کے اندر ہوتے ہیں وہ بننا نہیں ہے، مطلب وہ مقصود نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ کو مقصود ہے ایک بہترین اسلامی معاشرہ قائم ہو، اسلامی اخلاق اور اسلامک ویلیوز پر وہ معاشرہ اس کی بنیاد ہو، باسعادت زندگی آپ دنیا میں بھی گزاریں اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی جہنم سے نجات اور جنت آپ کا مقدر بنے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ اس دنیا کے فتنے میں آپ کو مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ، وہ جب صحابی آئے تھے تینوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ ایسی ایسی عبادت کرتے، اتنا فرض پڑھتے، اتنا نفل پڑھتے، اتنا فرض روزہ رکھتے، اتنا نفل روزہ رکھتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ عبادت تو کم ہے، لیکن کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن ہم تو زیادہ گنہگار ہیں، اس لیے ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ تو اپنی اپنی بات انہوں نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت
ان کی اس دنیا سے بے رغبتی کو اگر شرعاً مطلوب ہوتی تو آپ نے ان پر اعتراض نہ کیا ہوتا. آپ نے اپنی مثال دی کہ دیکھو میں دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہوں، اور میں اس تقوی کے باوجود اتنا نماز پڑھتا ہوں، اتنا سوتا ہوں، اتنا روزہ رکھتا ہوں، اتنا کھانا کھاتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں. تو دنیا سے بے رغبتی بالکل ہی اختیار کرنا، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے ہی نہیں میرے بھائی اور دوستوں. میں نے بتایا نا کہ انسان اللہ رب، اب آپ سوچیں، تصور کریں کہ اگر سارے لوگ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پائے جاتے ہیں، سارے لوگ اگر دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں، نہ کوئی شادی کرے اور نہ کوئی کھیتی باڑی کرے، نہ کوئی فیکٹریوں میں کام کرے، تو اس دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کیسے چلے گا؟ 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، ابھی کا جو معاملہ ہے، کوئی 150 سال سے، ابھی میرے خیال سے پوری دنیا میں تلاش کیا جائے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کی عمر 150 سال ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو 150 سال کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی. جس وقت کے بھی لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ خلاص ابھی کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی بچہ پیدا نہیں کرے گا، اس کے بعد کپڑے کے کارخانے میں کوئی کام نہیں کرے گا، سب لوگ صرف کٹھی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ پہننے کے لیے کپڑا ملے گا کہیں سے؟ انجام کیا ہوگا؟ سارے لوگ فیصلہ کر لیں ہم کھیتی نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ دنیا داری ہے. انسانوں کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اللہ اسی طرح اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا کے دنیاوی نظام کو فالو کرتے ہوئے آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. سمجھ گئے؟ تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بعض آیتیں ایسی بھی تنبیہ کے لیے ہم کو ارشاد فرمائی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اگر ڈوبے نہیں تو دنیا سے بالکلیہ قطع تعلق بھی نہ کریں. ہمارے سب جانتے ہیں نا، یہ اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے تو نبھا نہیں پاتا ہے. میں یہ بات تھوڑا بیان کر دوں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں دنیا سے کٹ کر زندگی گزاروں گا، تو آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، اور ایسی یعنی شرمناک مثالیں کبھی کبھی واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسانیت کا سر جھک جائے. کون لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہوں، اور چاہے وہ ہندوؤں غیر مسلموں میں سے ہوں، اور چاہے وہ ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے صوفی لوگ. قرآن کی آیت ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس. پھر تم نے تو کہا ہم دنیا سے بے رغبتی کر رہے ہیں، تو لوگوں کا ناحق مال کیوں کھانے بیٹھ گئے پھر؟ اور آج کل ابھی ہندوستان کے سادھوؤں کا اور یہ جو اکھاڑے والے ہیں، ابھی ان کی پول دھیرے دھیرے کھل رہی ہے. تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی چل رہا ہوگا اگر کچھ اخبار فالو کرتے ہیں. یہ لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں نا بھائی کہ ہم تو سادھو ہیں، ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا تو کام صرف بس جپنا ہے. اور یہ پیسوں، یہ نوٹوں کی گڈیاں کیا کرنے کے لیے ہیں؟ یہ بینک بیلنس کیا کرنے کے لیے؟ اور وہی حال ہمارا جو قبروں پہ بیٹھے ہوئے، جو مجاور بنے ہوئے اور اپنے آپ کو جو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال شریعت کو مطلوب ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں دیکھیے، فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. یہ مطلوب ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے ہم کو قرآن سمجھنے کی. فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ، جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تمہیں دیا ہے، اسی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے آخرت کے گھر کو سنوارو. آخرت کے گھر کو سنوارو. اس سے بہترین تعبیر آپ کو کیا ملے گی دنیا کی زندگی میں؟ ہم سے جو مطلوب ہے اللہ کی طرف،
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنے مال کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، اپنی طاقت اور قوت کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، سب کچھ ان کے ذریعے اپنی آخرت کی زندگی سنوار لو، یہی مطلوب ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو اللہ نے تمہارا حصہ رکھا ہے اس کو بھی مت بھولو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ ہاں اب آگے دیکھیے اللہ کیا نہیں چاہتا ہے، فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادِ، دنیا میں فساد مت مچاؤ، اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ مسئلہ کتنا واضح ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ بھی قرآن کے اندر چھوڑا ہے کہ ہمارے لیے اندھیرا رہے، راستہ نہ ملے کہیں پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہے، فرمایا ترکتکم علی البیضاء، تم کو ہم نے بالکل روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی ویسے ہی روشن ہیں جیسے اس کا دن روشن ہے، یعنی آپ کے 24 گھنٹے میں اللہ کی طرف سے کیسی رہنمائی چاہیے آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ راستہ بھٹک سکتے ہو، ہاں راستہ بھٹکو گے کب؟ جب اللہ کا یہ راستہ چھوڑ دو گے پھر بھٹک جاؤ گے۔ یہ روشن راستہ جب چھوڑ دو گے، کتاب و سنت کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، جب اس راستے سے کوئی ہٹ جاتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر بنتی ہے۔ مسئلہ واضح ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ صرف دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کس طرح بیان فرمایا، اور کچھ لوگ اپنی دنیا کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ساتھ میں آخرت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ کتنی مشہور دعا ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کتنی جامع دعا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مول صاحب کچھ ہم اپنی زبان میں نہ مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے آپ اپنی زبان میں بھی مانگو اپنے دل کی بات، لیکن قرآن کی یہ جامع دعائیں نہ بھولو میرے بھائی اور دوستوں، کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ جامع دعائیں یہ یعنی ایک رہنمائی ہے کہ ہم ان دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی ہر بھلائی مانگ سکتے ہیں۔ صرف 3 جملہ ہے اس کے اندر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا چھوڑا اللہ نے ان 3 جملوں میں؟ دنیا کے اندر بھی اچھائی، آخرت کے اندر بھی اچھائی، اور عذاب سے وقنا عذاب النار، عذاب سے آپ نے نجات مانگ لیا اللہ سے۔ سب بھلائی مل گئی نہیں مل گئی؟ لیکن کچھ لوگ صرف دنیا کی بھلائی مانگتے، تو جو لوگ دنیا کی بھلائی مانگتے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ صرف دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرما دیا کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے دنیا کے لیے مانگا اور دنیا میں اللہ نے ان کو دے بھی دیا، جس کو جتنا چاہا اتنا، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان کو ملے گا جو ان کے اعمال ہیں، ان کے اعمال کے مطابق ان کو دنیا میں بھی ملے گا اور ان کو آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ یعنی چند آیتوں کی روشنی میں نے آپ کو اس موضوع کا 3 پہلو رکھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے،
اللہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا اور دنیا کی زندگی میں دنیاوی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح نہ دیں، اللہ یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دنیا کی زندگی میں بقدر ضرورت حلال نعمتوں سے حلال فائدہ اٹھانا اللہ کبھی بھی اس کو ناپسند نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ ہماری دنیا کی زندگی کا نظام کا حصہ ہے۔ سمجھ گئے؟ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اور صرف دنیا کی زندگی مانگتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور ابھی اگر میں نے حدیثوں کا سلسلہ، جبکہ وہ بھی صرف مثال کے لیے چند حدیثیں میں لے کر آیا ہوں، لیکن اگر وہ سلسلہ شروع کرتا ہوں تو وقت آگے بڑھے گا، اور ابھی ہمارے عبدالرحیم بھائی کے درخواست کے مطابق حافظ صاحب کو تھوڑا وقت دینا ضروری ہے، کہ انہوں نے جب اصحاب صفہ کا بیان کیا تھا اور اس میں وہ سوالات کے ذریعے چند سوال، 3 ہی سوال، حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت مختصر بناتے ہیں، 3 سوال ہی بناتے ہیں، اس میں کافی سارے لوگوں نے غلطی کی تھی، تو ہمارے عبدالرحیم بھائی نے غلطی کرنے والوں سے پوچھنا چاہیے تھا کیوں انہوں نے غلطی کیا، تو مجھ سے پوچھ رہے تھے لوگوں نے کیوں غلطی کیا، تو میں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے غور سے درس نہیں سنا، سوال کا جواب نہیں ملا ان کو، تو اس لیے غلطی ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، غلطی کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے حافظ صاحب ہمارے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے موجود ہیں، اور میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ حیات دے، صحت دے، تندرستی دے، اور اپنے فضل سے، احسان سے اللہ رب العالمین اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم سنتے ہیں پروردگار ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے کسی اور درس میں مکمل کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني